یہ ماہ ذی الحجہ چل رہا ہے، جس کی جتنی استطاعت ہے، جو مالک کی نصاب ہے، تو وہ قربانی کروائیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل سب سے زیادہ پسند ہے۔ ایک انسان تھا، اس کا کہنا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرا ایک بھائی ہے۔ اس کا عمل کیا تھا؟ اس کا عمل یہ تھا کہ وہ غریب تھا، غریبی کی حالت میں بھی وہ یہ عمل کرتا تھا، یعنی قربانی کرایا کرتا تھا۔ بہت زیادہ غریب تھا، لیکن جب ماہ ذی الحجہ آتا، قربانی کا مہینہ آتا، تو وہ اللہ کی راہ میں ایک بکرا قربان کیا کرتا تھا۔ جب وہ مر گیا تو میں نے خواب میں دیکھا، کیا دیکھا کہ وہ ایک چتکبرے گھوڑے پر سوار ہو کے آ رہا ہے، اور اس کے ساتھ بہت سے گھوڑے ہیں، بہت سے گھوڑے اس کے ساتھ آ رہے ہیں۔ میں اس کے قریب گیا، میں نے دیکھا، میں نے اسے روکا، میں نے کہا بھائی تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تمہارے ساتھ کیسا معاملہ پیش آیا؟ وہ کہنے لگا بھائی میرے ساتھ بہت اچھا معاملہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا۔ وہ انسان کہنے لگا بھائی تمہیں کس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بخشا ہے؟ تمہارے تو کوئی ایسے عمل نہیں تھے ظاہراً۔ تو وہ انسان کہنے لگا کہ بھائی مجھے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بخش دیا، میں نے ایک بار ایک بڑھیا کو 1 درہم دیا تھا، اس نیت سے کہ اس کی وجہ سے، اس کی بدولت، اس کے بدلے مجھے نیکی ملے گی۔ میں نے نیکی کی وجہ سے اس کو 1 درہم دیا تھا، اس نے مجھے دعائیں دی تھیں، اللہ نے اس کے صدقے مجھے معاف فرما دیا، اس کے صدقے مجھے بخش دیا۔ وہ انسان کہنے لگا بھائی یہ گھوڑے آپ کے ساتھ یہ سواری کیسی ہیں؟ وہ کہنے لگا کہ بھائی یہ گھوڑے، یہ بہترین گھوڑے، یہ میری قربانی ہے، یہ جس پہ میں سوار ہوں چتکبرا گھوڑا ہے، یہ سب سے پہلے والی میری قربانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بہت زیادہ پسند ہے، اللہ کی بارگاہ میں یہ عمل کیا کریں، یہ قربانی کیا کریں، جس کو جیسی استطاعت ہے، جو مالک کے نصاب ہیں، وہ اللہ کی راہ میں قربانی کیا کریں، اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اور ایک بات اور ذہن میں آ گئی، وہ میں بتا دوں کہ جو لوگ قربانی کرتے ہیں، اکثر لوگوں کے ہاں قربانیاں ہوتی ہیں، جو لوگ قربانی کرتے ہیں تو وہ 2 بوٹیاں سب کے یہاں بانٹتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں 2 بوٹیاں بانٹ دیں گے، نام ہو جائے گی کہ ہاں فلاں کے یہاں قربانی ہوئی تھی۔ حالانکہ جس کے یہاں قربانی ہوئی ہوتی ہے اس کے یہاں بھی 2 بوٹیاں دے دیں جا کے، جس کے یہاں قربانی نہیں ہوتی ہے اس کے یہاں بھی 2 بوٹیاں دے دیں۔ یہ 2 بوٹیاں دے کے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر آپ کو دینا ہی ہے نا تو اکٹھا کر لیجئے، ½ کلو ہے یا اس سے بھی کم ہے، اکٹھا کہیں بھی دے دیجئے تو اس کا کام ہو جائے گا۔ اب جس کے یہاں قربانی ہوئی ہے اس کو راضی کرنے کی تمہیں ضرورت ہی نہیں ہے، اس کے یہاں تو دینے کی تمہیں ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور انسان سوچتا ہے آج کہ اس کے یہاں دیں گے تو وہ راضی ہو جائے گا۔ دنیا کو راضی کرنے پر مت لگیں، اللہ رب العزت کو راضی کریں۔ ایک غریب کا گھر ہے، غریب کے بچے بھی آج آس لگائے بیٹھے ہوں گے کہ آج قربانی کے دن ہیں، آج اللہ کی بارگاہ میں لوگ جو مالک نصاب ہیں وہ اللہ کی راہ میں قربانیاں کریں گے، اور جو گوشت ہوگا وہ ہمارے گھر پہ آئے گا۔ ہم لوگ بھی آج گوشت کھائیں گے۔ جو غریب غربا ہوتے ہیں، ہر جگہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے یہاں قربانیاں نہیں ہوتی ہیں، اور وہ لوگ، ان کے بچے آس لگائے بیٹھے ہوتے ہیں کہ آج گوشت آئے گا، 2 بوٹی کر کے آتی ہیں، نہ ادھر کی رہتی ہیں نہ ادھر کی لیتی ہیں۔ تو آپ کسی کے گھر بھی دیں، اتنا دے دیں کہ اس کے بچے ایک ٹائم کا کھانا آرام سے کھا لیں۔ ہاں یاد رکھیں یہ تھوڑی باتیں ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ بکرے کی بھی قربانی کر سکتے ہیں، اونٹ کی بھی قربانی کر سکتے ہیں، بھینس کی بھی قربانی کر سکتے ہیں، لیکن اکثر جو قربانیاں ہوتی ہیں وہ بکرے کی ہوتی ہیں۔ اونٹ تو بہت کم ہے کہ شاید یہاں انڈیا میں اونٹ کی قربانی ہوتی ہو۔ تو قربان کریں اللہ کی بارگاہ میں، جیسی جس کی استطاعت ہے اسی طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں قربانی کریں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بہت زیادہ پسند ہے۔
زمین پر خون گرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول فرما لیتا ہے، اور جو شخص قربانی کراتا ہے اس شخص کے درجات اللہ تعالیٰ بلند فرما دیتا ہے، اور اس قربانی کے صدقے میں اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے، کیونکہ یہ عمل بہت مقبول ہے۔ اور بہت سے لوگ تو جو قربانیاں کراتے ہیں جس میں حصے ڈالتے ہیں، حصے والی قربانیاں جو ہوتی ہیں، جیسے کہ ایک پڈا لے لیا آپ نے، اس میں 7 حصے ہیں، تو جب گوشت تقسیم کیا جاتا ہے تو کوئی کہتا ہے کہ مجھے پائے چاہیے، کوئی کہتا ہے مجھے سر چاہیے، کوئی کہتا ہے مجھے زبان چاہیے۔ تو اس طریقے کی جو ڈیمانڈیں رہتی ہیں نا انسان کی، اس میں تو یہ غلط ہے۔ اگر کسی ایک کا بھی یہ مقصد ہوا کہ مجھے سر مل جائے، مجھے زبان مل جائے، مجھے کلیجی مل جائے، یہ مل جائے، وہ مل جائے، وہ قربانی قبول نہیں ہوگی، یاد رکھنا۔ تو جو قربانی حصے والی ہوتی ہیں، جب گوشت تقسیم کیا جاتا ہے تو اس میں جو حصے میں آئے، جو ملے اسے رکھ لینا، اس میں یہ مت کہنا کہ مجھے وہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے، کیونکہ پھر ہاتھ دھو بیٹھو گے، کوئی ثواب آپ کو نہیں ملے گا۔ پھر آپ کا وہی ہوگا کہ گوشت آپ کو مل جائے گا، ثواب آپ کو حاصل نہیں ہوگا، آپ کی قربانی وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگی۔ تو کبھی گوشت کی لالچ میں مت آنا۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں قربانی کی ہے، اب جو گوشت مل رہا ہے، جو گوشت آپ کے پاس آ رہا ہے، وہ رکھ لو، اسی میں خوش رہو۔ ہاں، بس لڑائی مت کرنا کہ مجھے وہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔